اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، یہاں آنے سے پہلے مجھے موضوع کا زیادہ علم نہیں تھا، مگر یہاں آتے ہوئے میں نے سوچا کہ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا کہ شان رسول میں چند کلمات شاید ہزار بار بھی شویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن ہزار بے ادبیست، تو شاید اس کاوش میں کچھ ہمارا نام بھی صفائی قلب کے ضمن میں آ جائے۔ خواتین و حضرات، prophet has many layers, many dimensions, many characters۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم میں اور جو دوسرے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے، ہم میں اور دوسری امتوں میں جو بڑا فرق ہے کہ they cannot follow their prophet۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر پروفٹس کو دیکھیں تو something always strange is along with them، اور کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہہ سکے probably we can't follow our prophet in this particular field۔ اگر اس مرحلے سے جو بڑے پیغمبر ہمارے سامنے آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے خدا کو عقل سے پہچانا، اپرائری میتھڈ استعمال کیا، پرائری میتھڈ استعمال کیا، انڈکٹیو لاجک استعمال کی اور ڈیڈکٹیو لاجک استعمال کی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑی پرپوزیشن ذہن میں بنا لیں اور سوچیں کہ یہ اس طرح ہوگا اور اس کے گرد شواہد جمع کریں تو وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے سب سے پہلے اعلیٰ ترین منصب عقل کو نمایاں کیا۔ شمس بازغہ کو طلوع حاصل ہوا تو کہا ھذا ربی، کہ یہ اس سے بڑی طاقت ہے، روشن ہے، پوری کائنات کو نمائندگی سے روشن کرتی، یہ خدا ہوگا۔ یہ نہیں یہ خدا ہے، بلکہ جو قرآن کا جو انداز ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے مختلف حقائق اپنا خدا سمجھا، مگر پھر اس نے عقل سلیم سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی انہوں نے اسے ڈیڈکٹیو لاجک سے دفع کر دی۔ فائنلی یہ ریجا کہ میرا رب دیوان قاضی حضرات، دی نیٹ ریزلٹ از ایجوکیشن۔ بہت بڑا علمی سوال تھا ان کے سامنے کہ میں خدا کو کیسے مانوں، کیسے پہچانوں، کون خدا ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ تمام مذہب جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک تصور وہ نہیں ہے جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اندھا دھند ماننے کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ یہ تمام ایک علمی موومنٹ ہے جو خود خدا سے شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلا عالم اللہ ہے۔ He has participated in every single behavior of life and he has shown us the way۔ مجھے کبھی وہ وقت نہیں بھولتا کہ ایک دفعہ میرے بے تحاشا آنسو اس لیے صرف جاری ہو گئے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قرض دینا تھا اور وہ یہودی ان کے گلے پڑ رہا تھا، حضرت عمر فاروق ساتھ تھے، بار بار ان کی داڑھی پہ ہاتھ مار رہا تھا، حتیٰ کہ عمر طیش میں آ گئے اور کہا ہے بدبخت، آئندہ اگر تم نے اس بزرگ و محترم ہستی پہ ایسی حرکت کی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ خواتین و حضرات، یہاں تک تو حضرت عمر کا رویہ ٹھیک تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے، کہتے ہیں عمر باولے ہوئے ہو، پاگل ہوئے ہو، میں نے اس کا حق دینا ہے، میں نے اس کا حق دینا ہے، یہ سچائی پر ہے اور میری مرضی نیت ہے، میں تو اس سے ٹائم کی مہلت مانگ رہا ہوں اور تو باولا ہوا ہے کہ تو حق و ناحق کے بیچ میں آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے بھی قرض دینا تھا ایک شخص کو، میں نے اسے کہا کہ میں
نہیں دے سکتا یار، اس ہفتے میں نہیں دے سکتا. تو اس نے مجھے کہا تم بہانے بنا رہے. میں نے کہا نہیں، میں بہانے نہیں بنا رہا، میں جائز طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا نہیں، میں آ رہا ہوں واپس اور تمہیں میرا قرض ادا کرنا ہوگا. اس نے تھوڑی سی ناجائز بات بھی کی ہوگی. تو میں اس کا اچھا آ کے پھر مجھے دیکھنا لے کہ کیسے جاتے ہو. تو میں نے جو ہی اس کو یہ کہا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں حق و ناحق میں تمیز کرنے کے قابل نہیں ہوں. میرے پروفٹ نے جو مثال قائم کی ہے اور اس حمایت میں جو حضرت عمر فاروق نے ان کے کی ہے، تو وہ اس یہودی پہ ناراض نہیں ہوئے، اس کا گلہ نہیں کیا. انہوں نے حضرت عمر زندگی کا کوئی کانڈکٹ ایسا کہ جو ہم نے، یعنی اب حضور نے فرمایا کہ اصحاب کرام نے فرمایا کہ ہم ڈرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمسائے کو وصیت میں حصہ نہ دیں. اتنی احتیاط فرمائی حضور نے اور اتنی یعنی ہمیں سرزنش فرمائی اس معاملے پہ کہ ہم ڈرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کا اتنا مقام بنا دیا کہ کہیں کہیں وصیت میں نہ ان کو شامل کر. ہماری بدقسمتی ہے، ہم ہر صبح و شام ہمسایوں کو کوس رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس وقت خیال نہیں آتا جب ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل سچویشن ہو، تو ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم نے اپنے رسول کی مطابقت کا احساس کرنا. خادم حضرات، ہماری باعث کے دو بڑے مراکز جو ہم نے بچپن سے سنے، اور ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں کہ حضور کا علم کتنا ہے، حضور ابن غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے. میں اکثر سوچا کرتا تھا خواتین و حضرات کہ کائنات پوری میں ایک غیب ہے صرف، اور وہ اللہ. باقی ہر چیز تک ہماری رسائی ممکن ہو جاتی ہے. ہمارے پاس سورسز کم ہیں، باقی ہم کیا نہیں جان سکتے. وہ کائنات جو کبھی ہمارے وسوسوں اور آصف زدہ خیالوں میں تھی، وہ کائنات ہم اس کی دہلیز ہمارے سامنے ہے. ہم اب پریکٹیکلی اسے کمپیوٹرز پہ دیکھتے ہیں، استرلابوں میں دیکھتے ہیں، ہم اسے گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں. ہمیں اتنا بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کائنات بالا میں 180 گیلیکسیز ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان گیلیکسیز میں کیا قریب ہے کیا دور ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اینڈرومیڈا میں 1 خرب ستار بستے ہیں، ستارے، اور اس کے اندر بھی 1 خرب ستارے. ہم کائنات کے سربستہ رازوں سے آشنا ہو رہے ہیں. عشق ناپائید اور خیردمی کا زش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا. خادم حضرات، سب سے بڑا اور انقلاب انگیز نظریہ جو آیا ہے، بگ بینگ کا آ گیا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی. کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ شروع میں زمین و آسمان اکٹھے تھے. then by force I tore them apart. یہ تو خدا کا علم تھا. میں آپ کو رسول کے علم کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ کیا وہ اس وقت موجود تھے. حضرت عقیل بن رزینی نے ایک کوشچن کیا خادم حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، این کان ربنا یخلق الخلق، تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے. فرمایا کان فی ماء تحتہ ہوا وکما فوقہ ہوا، کہ وہ بادلوں میں تھا. وہ ایک سپریم کیٹیگری کے بادلوں میں تھا. ان کے اوپر بھی ہوائیں تھیں، ان کے نیچے بھی ہوائیں تھیں. اللہ تعالیٰ. خادم حضرات، تمام تھیوریٹیکل سائنس آج یہی کہہ رہی ہے کہ خدا نے، اللہ کریم نے بگ بینگ کے بعد ہیوج کلاؤڈز میں تخلیق کائنات، دوز ہیوج موسٹ کلاؤڈز جن کو سیڈیمز کہتے ہیں، ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یہ کائنات کے ستاروں میں بٹے، اور وہ آج بھی کوشچن پیدا کرتا. How did Prophet know this? Was he told? Definitely.
اگر ہم بہت زیادہ بھی شبہ کریں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم نے اپنے رسول کو یہ خبر دی. اور خواتین و حضرات، اگر یہ سچ ہے تو کیا ہمارے پاس لمیٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیا خبر دی ہوئی تھی اور کیا خبر نہیں دی ہوئی تھی. مجھے ایک مسٹک کا قول یاد آتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ 2 چیزوں کی خبر آج تک کسی انسان کو نہیں. ایک تو نفس کے فریب کتنے ہیں، ایک مقامات رسول کتنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک ان 2 باتوں کی خبر کسی کو نہیں. ان کی تعریف و توصیف کا ہم کیا درجہ رکھیں اور کیا مقام رکھیں، یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں کہ ہم ان کو کس مقام پر رکھیں اور کیا تعریف و توصیف کا درجہ ان کا رکھیں. حلاوت ایمان کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر سے، عمر مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم ہر چیز سے بڑھ کر. فرمایا تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہو. فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ آج کے دن کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. حضرت حضرات، کون سے درجے پہ محبت رسول رکھو گے؟ کس مقام پہ جا کے رکو گے کہ یہ درجہ ہے رسول کے عشق کا، محبت کا ان کے؟ یہ بڑا مشکل سا کوسچن ہے. ہاں البتہ میں تو اپنے لفظوں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عبادت خدا لا شریک ہے، کہ خدا کی عبادت لا شریک ہے، محمد کی محبت بھی لا شریک ہے. اس میں کسی دوئی کی گنجائش نہیں. I am committed to my God and I am committed to love my prophet. یہ 2 مسلمان کی صفات ہیں. یہی وہ پرائیورٹیز ہیں جس کے سبب آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ کو پکارنا کیسا ہے. 2 عظیم ترین جنگیں مسلمانوں کی اللہ کے رسول کی پکار پہ، اللہ کی پکار پہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پکار پہ شروع ہوئی اور ختم ہوئی. خواتین و حضرات، جب راڈرک اس کے اسپینیارڈز نے جب مسلمان حاجیوں کا جہاز روکا اور اس میں قتل و غارت شروع کی تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا محمد آپ کہاں ہو، کدھر ہو، ہماری مدد کو آؤ. اس ایک لفظ کی بنا پر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھیجا اور 950 برس اس گستاخی کی سزا دینی پڑی جو وہ لفظ راڈریگ نے اس عورت کو کہا. آج محمد تو کیا تیرا خدا بھی تجھے نہیں بچا سکتا. اس ایک لفظ کی گستاخی پر 950 برس مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی. اور خواتین و حضرات، ریجنالڈ کرک کے والی نے جب سلطان کی ایک بھانجی کو نیزہ مارا اس نے بھی یہی لفظ کہا، واہ محمدہ. لگتا ہے یہ بڑا کامن سا لفظ تھا، یہ رواج میں تھا، ٹریڈیشن میں تھا، واسطے میں تھا کہ اے رسول اگر لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، استغفر لہم، اگر تو بھی ان کے لیے معافی کی سفارش کرے تو پھر ہم بخشنے والے. لگتا تھا یہ پروٹوکول جاری تھا، ایک پروٹوکول ہے کہ اس کے بغیر، حالانکہ خدا نے خود یہ قرآن میں آیت اتاری اور ارشاد فرمایا کہ رسول اگر تیرے پاس لوگ آئیں اور تجھ سے اور میری مغفرت طلب کریں تو اگر تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو پھر ہم بخشنے والے. Everywhere there is a protocol which can never be broken at any cost. اور یہ آسمانوں کے پروٹوکول تو بڑے سخت ہوتے ہیں. کیسے آپ سوچ سکتے ہو؟ بہت سارے میرے بھی اپنے دعوے ہیں، اگر خدا ڈائریکٹ سنتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، مگر ایک سیریز آف ایکشن میں جانا پڑتا ہے. آپ نے خدا کو پہچان کا آپ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، قرآن کی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. خواتین و حضرات، ایک زبان مبارک سے 2 لفظ نکلتے ہیں، ایک زبان مبارک سے، اور اسی زبان مبارک کا کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے.
اس کے علاوہ زمین و آسمان پہ قرآن کا کوئی ثبوت باقی نہیں. کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا ڈکلیئر کرنے والا. ہاں ایک خطاب اترا تھا جو آپ ہر سیاستدان کو دیے پھرتے ہو. ایک خطاب اترا تھا اور وہ خطاب تھا کہ یہ 40 برس تک اللہ نے اپنے رسول کو صادق اور امین کہلوایا تھا، صرف اس قرآن کی شہادت دینے کے لیے کہ جب یہ صادق و امین کہے گا کہ یہ میرا کلام ہے، اللہ نے کہا، تو پھر میرا کلام اور اس کے کلام میں فرق ہو جائے گا. ایک قرآن ہو جائے گا، ایک حدیث ہو جائے گی. خواتین و حضرات، یہ پروٹوکول ہے. ہاؤ فار آئی کین، آج 1500 برس بعد اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے رسول کی وجہ سے ہوں. میں اپنے ماں باپ کے رویوں کو دیکھ بیٹھا، علماء دین کے رویے کو دیکھ بیٹھا. اگر میں ان کی بنا پر اپنے دین کو جج کروں تو I can never be a good Muslim. مگر آج بھی اگر میرے لیے کوئی سینکٹیٹی موجود ہے، کوئی مثال موجود ہے جو حق، میری طلب حق پہ اگر کوئی پوری شخصیت جو ہے وہ میرا سمبل اور آئیڈیل بن سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالی وزاد there's so much to say about Prophet, so much. اگر 2-4 منٹ کیا مجھے اجازت دیں تو میں دوبارہ پلٹ کے آ جاؤں اگر اجازت ہو. خاموشی سخن شناس اور تحسین ناشناس. اگر کوئی بڑے مرتبے کا کوئی انسان ہو، شاعر ہو، تو اگر کوئی نہ اسے جاننے والا تعریف کرے تو پھر اس کی تعریف کا حق نہیں، بلکہ ایک قسم کی ایک نیگیٹیوٹی ہو جاتی. اور اگر کسی کے رتبے کوئی واقعی بہت بڑا شخص کو دانشور اور سمجھدار ہو اور سخن کی اہلیت کو جانتا ہو، اگر تعریف نہ کرے تو بڑے سے بڑا شاعر جو ہے بیچارہ اداس ہو جاتا ہے کہ جس نے تعریف کرنی تھی اس نے نہیں کی اور جس نے نہیں کرنی تھی اس نے کی. تو قاضی آزاد، میں نے ایسی بھی مجالس اشعار دیکھی ہیں کہ جہاں میں خود بھی حاضر تھا اور اپنی طرف سے ایک اچھا برا شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے بکری کی آواز آئی. تو میں نے ادھر ادھر چونک کے دیکھا تو حال میں ایک صاحب بکری لیے آ رہے تھے اور میرے سخن کی داد اس بکری نے دی، اس آدمی نے نہیں. خادم آزاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ عالی جو ہے وہ اتنی تعریف و توصیف کا مستحق ہے، جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ تعریف کہاں ختم کرے اور کہاں سے شروع کرے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑے مزے کی ہیں. میں آپ کو ان کا فرق بتانا چاہتا ہوں. جا کہ لارڈ ٹینیسن نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی، اس کی بہت بڑا شاعر ہے ہمارا علامہ اقبال ہے، مگر دیکھیے کہاں سے کہاں غلطی پہنچ جاتی ہے. کہ ٹینیسن نے جو نظم لکھی کہ a mountain and a squirrel had a quarrel. تو اگر آپ اس مصرے کی سب سے بڑی خوبی جو ہے چکپلش ہے جو کافیوں میں آتی ہے. A mountain and a squirrel had a quarrel. تو آپ کو squirrel اور quarrel کی یعنی چکپلش مزہ دیتی. اس کا ترجمہ اقبال نے کیا اور اقبال بہت بڑا شاعر ہے، صدیوں سے بڑا شاعر ہے، مگر اقبال نے ترجمہ یہ کیا کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. تو میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے ادب جاننے والے سمجھتے ہیں کہ ٹینیسن کا مصرع بہت اچھا تھا. مگر خواتین و حضرات، اقبال نے ایک ایسا مصرع لکھا حضور کی شان میں کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی لینگویج اس کے برابر نہیں پہنچتی. پرابلی کسی لفظ کا اور شعر کا مشکل ہونا اور بات ہے، مگر جو کمپلیشن اور جو اس میں اس کے اس کھڑاک میں جو اس کے لفظوں کے مترادفات میں اس نے جو کیفیت پیدا کی وہ کسی اور دنیا کے شاعر نے نہیں پیدا کی. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے. اگر آپ اس مصرے کو پڑھیں تو یہ حضور کی شان کے مرتبے ایسے لگتا ہے کہ اس کے قریب ترین آ رہا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ.
تو اس جیسا خوبصورت مصرع کو بہت بڑا شاعر صدیوں بعد ہی لکھ سکتا تھا۔ اقبال کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسی ہے کہ وہ لینگویج کے لحاظ سے ایسی خوبصورتیاں، حالانکہ میں نے ایک دفعہ امیر مینائی کا ایک شعر پڑھا صفت رسول میں، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، مجھے وہ اتنا خوبصورت لگا، اس کی کیفیت ابھی تک اس کو پہلے سننے سے لے کر آج تک وہ کیفیت زائل نہیں ہوئی کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ یہ شعر کی فصاحت اور نیچرلنس اتنی زیادہ ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ، بلکہ ایک دفعہ ایک شاعر نے شعر لکھا اور اس کے بعد تمام بڑے شاعروں نے اس شعر کو یعنی نیچا دکھانے کے لیے اپنے اپنے شعر لکھے۔ وہ شعر بڑا نیچرل تھا، سمپل تھا، ایسے لگتا تھا عام سا شعر ہے، مگر آپ اس کو وہ بھی سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کا زیادہ مزہ آئے گا اس شعر کا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا۔ جرأت نے شعر لکھا کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ تو اتنی نیچرل کیفیت ہے شعر میں کہ استاد داؤد دہلوی نے چیلنج کر کے اس کے بارے میں شعر لکھا اور کہا کہ تجھے نامہ بر قسم ہے وہی دن سے رات کرنا، وہ جو ایک بات پوچھے تو ہزار بات کر۔ مگر استاد داؤد نے کہا کہ اگر میں ایسے 100 دیوان بھی لکھ لوں تو جرأت کے اس شعر کے برابر نہیں آتے، وہ اتنا سمپل۔ خادم حضرات، جو ابھی نعت کا آپ کو شعر سنایا میں نے آپ کو، یہ اس قسم کا شعر ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ اقبال نے، آپ یقین کیجئے کہ نعت کے اتنے گراں قدر تحفے ہمیں دیے ہیں، اتنے خوبصورت، کہ اس نے حق مصطفیٰ ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاص طور پر اس فارسی کے شعر میں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی انداز تعریف کسی شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے عزت و مرتبہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایسا خوبصورت کسی اور شاعر نے نہیں لکھا ایسی ربائی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، کہ اے پروردگار تو زمین و آسمان سے غنی ہے، دو عالم سے غنی ہے، مگر حشر کے دن میرا ایک عذر قبول کر لینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، میں مانگنے والا ہوں تیرا، میں تجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، صرف ایک چیز، کہ جب روز محشر عذرہائے من پذیر ور حسابم را ببینی ناگزیر، اگر میرا حساب لینا بہت ہی ضروری ہو جائے اور کوئی میری بچت نہیں ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں، میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان نے اتنا خوبصورت انداز اور اتنی خوبصورت ریکویسٹ ہے پروردگار عالم کو کبھی کی ہو کہ اے مالک و کریم، تو غنی ہے، تو ہر چیز کو بخش سکتا ہے، اور اگر میرا حساب اتنا ہی ضروری ہو تو مجھے اپنے آقا سے شرم بڑی آئے گی، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لینا۔ دیکھیے کتنا عجیب سا انداز ہے کہ اللہ سے نہیں شرم آئے گی، کتنا عجیب لگتا ہے۔ خدا کی بزرگی اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں اس کے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دے میرے بندوں کو تم نے گناہ نہیں، اسراف کیا ہے، جو چیزیں میں نے تمہاری زندگی کی بہتری کے لیے رکھی۔ شرع، خواتین و حضرات، شرع کا مطلب ہے کم سے کم زاد راہ
جس کو لے کے منزل تک پہنچ سکو. یہ شرع کا ڈکشنری مطلب. قاضی حضرت جب اذان کے بعد یہ ایک بڑا مشہور کلمہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آیا تو جو ریڈیکل مسلمان اس وقت پیدا ہوئے تو اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اس پہ دوزخ حرام ہوگی، جنت لازم ہوگی. تو بہت سارے ریڈیکلسٹ لوگوں کو بہت اعتراض ہوا اور ان کی لیڈرشپ اب بھی باقی ہے کچھ نہ کچھ کہ یہ کیا سستا سا ریلیجن ہے کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا بس اس کو جنت مل گئی. یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد اگر کسی نے جواباً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا تو یہ کتنا مذاق ہے، مذہب ہے، کیا ہے. تو بہت سارے ایسے طنز یا انٹلیکچوئل جو ہیں جو اپنے کچھ اصول جو ہیں وہ مذہب پہ نافذ کرتے رہتے ہیں. اینڈ دے ور شاکڈ ٹو سے کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جس نے جواب میں پڑھا اس پہ جنت لازم ہو گئی یا دوزخ حرام ہو گئی. تو ایکچولی بات یہ کہ انہوں میرا خیال کہتا ہے کہ پرہیپس انہوں نے کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب نہیں پڑھا. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب دراصل یہ ہے کہ نہ میری قوت نہ کوئی میرا ارادہ، جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب مؤذن یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ نیکی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور آپ جواب میں اپنا عذر و مسکینی ظاہر کر رہے ہو کہ اے مالک و کریم میرے اپنے ارادے میں تو بہت کمی اور کمزوری ہے، میں تو بالکل ایک ناقص سا انسان ہوں. ہمارے ثبوت میں بھی آیا کہ باوجود بہت ساری اذانوں کے ہم سے نمازوں کے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا. اینڈ اس وقت ایک بہترین فطرت والا مسلمان یہ خدا سے کہہ رہا ہو کہ اے مالک و کریم باوجود اس کے کہ میں اچھا والا تکڑا و مضبوط ہوں، میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ میں تیری توفیق اور تیری اجازت کے بغیر نماز کو نہیں پڑھ سکتا. اینڈ اس کے اگر اتنا اچھا ایمان ہوگا تو خواتین حضرات اس سے بہتر کس کا ایمان ہوگا. تو بعض اوقات لوگ جو ہیں بڑے انٹیلیجنٹلی یہ کہتے ہیں کہ جی توکل جو کرنے کے توکل کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ توکل کر کے بیٹھے رہو تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی شخص یہ دعوے دار ہو کہ میں توکل کر سکتا ہوں تو خدا ہو تو اسے ساتویں زمین میں بھی رزق دے دے گا. مگر ہمارے دعوی زیادہ، گفتگو زیادہ ہوتی ہے، ہمارے طنز و تشنیع زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے بلیفز کم ہوتے. میں اسی شہر میں میرے ماموں بڑے اچھے تھے، بہت ہی زیادہ اہل حدیث تھے پورے ماشاءاللہ. ان کو بہت زیادہ میری باتوں پہ اعتراض، مگر ہم باتیں کر لیتے تھے، کوئی اتنا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا کبھی. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ جی میں بھی حدیث بہت ساری پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں، مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ حدیث کا نوٹ سختی میں کیسے نکلتا ہے. مثلا مہاتما سدھارتھا بدھا کے ایک شاگرد تھے نندا. تو نندا نے اس سے پوچھا کہ مہاتما کیا تو آخری استاد ہے؟ کہا نہیں میں آخری استاد نہیں ہوں. تو نے کہا آخری استاد کون ہے؟ اس نے کہا میں اس کی علامت بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. تو نندا نے کہا اے عالی مقام میں کیا اس کو زندگی میں دیکھ پاؤں گا؟ کہتے مجھے نہیں پتا، وہ میرے بعد ہے. تو نے کہا آپ ہم اسے اگر فرض کرو میں اسے پاؤں تو میں اسے پہچانوں گا کس طرح؟ تو مہاتما بدھا نے کہا کہ وہ مترا ہے، اس کو تم مترا کے لقب سے پہچانو گے. مترا خاتون حضرات ایگزیکٹ لٹریری ٹرانسلیشن ہے لفظ رحمت کی. یعنی آج سے 326 قبل مسیح میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تھی جو مہاتما سدھارتھا بدھا نے بتائی کہ وہ رحمت ہے. پھر رب العالمین نے جو اپنے بہترین بندے کی وہ تعریف فرمائی وہ رحمت للعالمین ہے. پوچھتے ہیں کہ رحمت کہاں تک ہے؟ ظاہر ہے دونوں ایک ہی لفظ ہے، جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے، ایک ہی لفظ ہے.
خادم و حضرات، جب کوئی شخص اپنے اتنے بنیادی ٹائٹل سے پہچانا جاتا ہے، پھر قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی صفات منتقل کر دی، بندگی کی نہیں، ایز اف ایک حد تک، اس دنیا کی حد تک اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر رؤوف ہے، رحیم ہے. عبد الرؤوف نہیں کہا، عبد الرحیم نہیں کہا، میرا پیغمبر رؤوف و رحیم ہے. ریلیگیٹ کی کہ اس دنیا کی حد تک اور تمہاری ہر اس کریشن کی حد تک جو میں نے پیدا کی ہے، میرا رب جو ہے میرے اس آفس کو ایکسرسائز کر رہا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر میرا رسول ایسا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ ہم سفر میں تھے، رات کو اٹھے تو دیکھا کہ حضور نہیں ہے، بہت گھبرائے ہم، کیونکہ ہم غزوہ کے درمیان تھے. تو میں اٹھ کے چلا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے مالک بن عوف اشجعی جا رہے ہیں. تو میں نے آواز دی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بھی اسی فکر میں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی اسی فکر میں ہوں. تھوڑی دیر اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک اور سایہ چلا جا رہا ہے، اندھیرا تھا. تو ان سے پوچھا آپ کون؟ کہ جی ابو ذر غفاری. ان کا آپ بھی اسی فکر میں ہیں؟ ان کا ہاں ہم رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے. تو فرمایا کہ ہم تینوں چلتے چلتے ایک ایسے اندھیرے میں جہاں درختوں کا جھنڈ تھا اور وہ اندھیرے میں تھا، تو ہمیں آواز آئی کہ معاذ تم آ گئے ہو، مالک تم آ گئے ہو، ابو ذر تم آ گئے ہو. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہمارے دل ٹھہر گئے کہ رسول موجود ہیں. تو پھر آپ اس جھنڈ سے، درختوں کے جھنڈ سے باہر آئے. تو کہا میں تمہیں ایک معاملہ نہ بتاؤں جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہوا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ عطا فرمائیے. کہا میرے اور میرے رب کے درمیان ایک معاملہ ہوا. نے کہا اے محمد اگر چاہو تو بے حساب تیری آدھی امت میں جنت میں داخل کر دوں، یا پھر تو شفاعت لے لے. تو ہم سب خاموش رہے ادب سے، ہمیں جرأت کلام نہیں تھی. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، تو تھوڑی دیر بعد کہا تمہیں پتہ ہے میں نے کیا چنا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا چنا؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا میں نے شفاعت چن لی، میں نے شفاعت چن لی. وہ دیکھیے اگر اس آیت کو آپ دیکھیں جو اس میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور اس کے جواب میں یہ حدیث دیکھیں تو شفاعت مکمل طور پہ اللہ نے رسول اللہ کے حوالے کر دی. پھر کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے شفاعت کیوں چنی؟ کو معاذ بن جبل کہ یا رسول اللہ آپ کو بہتر علم ہے. فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کے نیک لوگ تو خود بخود ہی معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں جائیں، میں نے تو شفاعت ساری گناہ گاروں کے لیے چنی. خادم حضرات، جو پیغمبر اتنا کریم ہو، جو اللہ اتنا کریم ہو، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کو ماننے والے سخت کیسے ہو سکتے؟ یہ جو مزاجوں کی سختی اہل حدیث میں کبھی آتی ہے، میں نے اکثر کوشچن کیا، میں نے کہا یا خدا کا واسطہ ہے تم لوگ اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہو؟ اگر تو مالک جو ہے ہمارا وہ اتنا مہربان اور رحیم و کریم ہے، اگر اس کا رسول رؤوف و رحیم ہے، تو پھر مزاجوں میں سختی کیسے آ سکتی؟ یہ تو نہیں کہ ہماری اپروچ غلط ہو، کیا آپ کا انداز سوچ تو نہیں، ایسا فکر کا انداز تو نہیں غلط؟ I was in London، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہی مہاتما ہے، ہمارے ہاں ایک شہر آباد ہے ٹیکسلا، 326 قبل مسیح میں یہاں کم سے کم 70,000، دس واز دا بگیسٹ یونیورسٹی آف دا ورلڈ، ٹیکسلا جو تھی اشوکا کے زمانے کے بعد یہ سب سے بڑی یونیورسٹی تھی جو بدھ مت کی قائم ہوئی. دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے، ہیون سانگ فاہیان ادھر ہی آ کے اس ٹیکسلا یونیورسٹی میں انہوں نے بدھزم کی تعلیم مکمل کی. خادم حضرات، یہاں ایک بہت بڑے سرکش گروہ عالم نے حملہ کیا. ان کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ چلا گیا یورپ کی طرف اور ایک حصہ ہماری طرف آیا. یہ ہنس تھے، ہنس ہمارے زیادہ سٹیبل ہو گئے، اسٹے کیا تو ان کے نام پر ابھی بھی ہنزا کا علاقہ موجود ہے. یہ ان ہنس کا علاقہ جو یورپ کی طرف گیا. آج بھی ان کی مائیں بچوں کو ڈرانے کے لیے ہولڈ اٹیلا از کمنگ، دا ہنز آر کمنگ. وہ اٹیلا دی ہن تھا،
اس نے پورے یورپ کو تہو بالا کر دی. جو ہماری طرف آئے وہ تورمان اور مہرگل تھے، 2 بھائی تھے، اور انہوں نے ٹیکسلا یونیورسٹی کو بھی اجاڑا. ٹیکسلا یونیورسٹی میں خواتین و حضرات اس وقت 70,000 بدھسٹ تعلیم پا رہے تھے. ان کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا. مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ہم اپنے رسول کی مانیں یا اپنی جان کا دفاع کریں. ہمارا رسول پیسیفسٹ ہے، امن پسند ہے. ہمارا رسول ہمیں دفاع ذات کا بھی حکم نہیں دے رہا، جو بعد میں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دے دیا. مسلمان کو دفاع ذات کا حکم دے دیا، مگر مہاتما کے زمانے میں فاتح بھی جہنمی تھا اور مفتو بھی جہنمی تھا. اس کے برابر ہمارے رسول کا قول موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں اپنی ذات کے جان کے دفاع کا حکم دے دیا اور اجازت دے دی، مگر اس وقت یہ حکم نہیں تھا. تو مہاتما بدھ کے پرستاروں نے اور ماننے والوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا. وہ بڑے ماہر جنگجو تھے کہ کیا ہم لڑیں اور اپنی جانیں بچائیں یا پھر ہم اپنی جانیں قربان کریں. خواتین و حضرات 70,000 بدھ نے اپنے سر کٹوا دی without raising their hands. I put up a question now کہ کیا وہ پیغمبر کے ماننے والے تھے یا یہ رونگیا والے ماننے والے ہیں؟ یہ بھی بدھسٹ ہیں، یہ بھی بدھسٹ ہیں. 70,000 مسلمان ابھی تک قتل کر چکے ہیں، مگر ان کے دل نہیں بھرے. بیسک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ who believes in his prophet? Naturally یہ مسلمان جنہوں نے پیچھے جا کے ہماری نسلیں اجاڑنے کی کوشش کی ہیں. ایک دفعہ کسی نے ایک پاکستانی طالبان سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو پاکستان کے ساتھ؟ What kind of a behavior do you want? کہتے ہیں ہم ان پہ جان کا خوف مسلط کر کے ان پہ قبضہ کرنا چاہتے. الحمدللہ مسلمان کوئی زیادہ ڈرا نہیں ہے خاص صاحب کا، اس لیے ہم جوابی کارروائی کے قابل ہو گئے. But what kind of religion is this? کون اس کو مذہب کہتا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ جو کسی کی یعنی عبادت گاہیں اجاڑ دیتی ہیں. رسول کہہ رہا ہے کہ اپنے سامنے جو اپنے زیر سایہ لوگ بستے ہیں ان کی عبادت گاہیں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے. حضرت عمر کے ذمہ تھی. حضرت محمد رسول اللہ کو ماننے والوں کا طرز عمل دیکھیے اور اس کی تعویل کرنے والوں کا عمل دیکھیے کہ جب کرسچن جو کلیسا کا سب سے بڑا راہب تھا اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین کیا اچھا ہوگا اگر آپ ایک نماز ہمارے کنیسہ میں بھی پڑھ لیں. تو حضرت عمر نے انکار کر دیا، کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا شاید آپ ہم کو اتنا گناہ گار اور ذلیل سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے عبادت گاہ میں نماز بھی پڑھنا نہیں چاہتے. تو حضرت عمر بھی رو پڑے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آج اگر میں نے تمہاری عبادت گاہ میں نماز پڑھی تو پھر میرے بعد آنے والے مسلمان اس کو مثال نہ بنا لیں، پھر تمہاری عبادت گاہ اور تمہاری عبادت متاثر ہوگی. میں اس لیے یہاں نماز نہیں پڑھ. It's not easy to believe the prophet. میں نے آپ سے عرض کی کہ ہر رستے پہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، ہر طرز عمل پہ کھڑے ہیں، لین دین پہ کھڑے ہیں، سچ جھوٹ پہ کھڑے ہیں، ہمسائیگی میں کھڑے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں. کہاں سے آپ بچ کے جاؤ گے؟ کہاں سے بچ کے جاؤ؟ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نہیں نا مسجد سے. اب آپ دیکھیے کتنا تضاد ہے. آپ کے ہر رکشے ٹیکسی پہ لکھا ہوتا ہے سب میری ماؤں کا نتیجہ ہے، دعاؤں کا نتیجہ. لگتا ہے ساری مائیں ٹیکسی اور رکشے کی دعا کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ مل جائے. مگر ذرا حدیث رسول دیکھیں میرا کہ جب وہ عید کے دن باہر نکلے تو عورتوں کا بہت بڑا اجتماع تھا. کہا تم میں سے بہت سوں کو میں جہنم میں دیکھتا ہوں. تو آہو ہوگا شروع ہو گیا، بڑا رولا مچا. یا رسول اللہ یہ کیا ہم سے کیا ایسی خطا ہوگی؟
تو انہوں نے کہا کہ تم گلا گزار بہت ہو، تم ناشکر گزار بہت ہو، ہر وقت اپنی کسی نہ کسی چیز کی ناشکری ادا کرتے ہو، اپنے خاوندوں کے لیے بھی اسی لیے، یعنی میجر دو باتیں جو ان کو کہیں کہ you don't believe in thanking your husbands particularly. وہ بیچارے محنت جتنی مرضی کر لیں سو کریں، but still you would say کہ they are not acting properly, they are not behaving properly. اس سے ایک ضمنی حدیث مجھے یاد آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین میں تم یہ دیکھنا چاہو کہ جنتی کون ہے تو اس کی 4 چیزیں یاد رکھنا، اس 4 صفات ہوں وہ زمین میں آپ کنفرمڈ جنتی دیکھنا چاہتے ہو، یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو زمین پہ ہی پتہ لگ جائے گا کہ جنتی کون۔ نمبر 1، پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ ہو، وہ اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ کی خشیت میں۔ دوسرا یہ کہ اس کی زبان پہ ذکر پروردگار رہے، اس کی زبان ذکر کرنے والی ہو۔ تیسرا یہ کہ اس کا جسم صبر کرنے والا ہو، ہر چھوٹی مصیبت پہ رولا نہ ڈال دے، اللہ کے ساتھ راضی رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور چوتھی کہ اس کو ایک اچھی بیوی ملے۔ تو غازی حضرات میں نے تو کہا تھا 3 چیزوں پہ تو ہم زور مار ہی لیتے ہیں، چوتھی پہ کون ہے؟ چوتھی پہ ہمیں کون اس مشکل سے رہائی بخشے؟ It only depends on good women and good men who can behave together. وہ طیبین اور طیبات کا بھی یہ مطلب ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی طیب مرد اور طیبات میں سے کوئی ہوں گے تو آپ زمین پہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جنت والوں کا گھر ہے۔ خادم حضرات ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیں مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میرے رسول نے کیا کہا، یقین جانی کبھی کبھی ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی ساری زندگی گزر، مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ گرین ٹی دراصل بلیک ٹی کی ابتدائی فارم ہے۔ آپ اندازہ کرو، میں سمجھتا تھا کہ نئے کسی عجیب و غریب درخت سے اترتی ہے، اینڈ دین سڈنلی آئی کیم ٹو نو کہ نہیں، جب ابتدائی پودا ہوتا ہے بلیک ٹی کا تو وہ گرین ٹی میں ڈال جاتا ہے۔ اب کتنی مرتبہ آپ کو گھروں میں خواتین سے واسطہ ہوا، شادیاں ہوئیں، صبح شام دوپہر ڈھول بجتے نظر آتے ہیں، مگر ایک قول پروردگار جو رسول اللہ نے حدیث قدسی میں بتایا کہ اے مسلمانوں، اللہ تمہارے گھر میں عورتیں اللہ کی امانت، تو بہت سیریس ہو جاتا جب یہ کہے کوئی، اللہ یہ کہے کہ یہ عورتیں تمہارے گھروں میں اللہ کی امانت ہیں، تو آپ اندازہ کرو کہ کتنی سیریسنس کریٹ ہو جاتی ہے اس کور سے۔ اور خدا کے نزدیک بدترین عمل وہ ہے جو امانت ضائع کرتا ہے۔ جب اللہ نے عقل نکالی تو یہ کہا کہ عقل میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا کہ لوگ تیری وجہ سے لیں گے، تیری وجہ سے ضائع کریں گے، تو ہی لوگوں کی بخشش کا باعث بنے گی۔ پھر مسلمان کو یہ کہہ کے، انسان کو یہ کہہ کے دیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَا مِنْهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جب ہم نے عقل کی نعمت اتاری تو تمام مخلوقات عالم کو پیش کی، سارے ڈر گئے جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے۔ جنت کا لالچ تو بہت تھا، مگر جس نے دوزخ دیکھی اس نے حامی نہیں بری لینے کی، وَيَحْمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ خادم حضرات، اس امانت کو ضائع کرنا خدا کو غصہ دلانے کے برابر۔ There's nothing else which God demands from you, nothing else which prophet demands from you. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اب آپ دیکھیے خدا بھی یہی چاہتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تمام عقل و شعور اس لیے تمہیں دیا ہے، چاہو تو مانو، چاہو تو میرا انکار کرو۔ خادم حضرات، تازہ میں نے ایک آیت پڑھی، بس اس کے ترجمے کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ خدا نے کہا کہ انسان کتنا ہے کہ جب اس کو دکھ لگتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، مگر جب اس کو میں کوئی چیز دے دیتا ہوں، عطا کر دیتا ہوں، تو بجائے اس کے
کہ یہ کہے کہ یہ میرے اللہ نے مجھ پہ فضل کیا تھا، یہ میری عقل و معرفت کا نتیجہ، میری دانشمندی کا نتیجہ۔ میں بھلے لوگوں میں سے ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں عقلوں سے بہت ذہین ہوں، اس لیے مجھے یہ رزق وافر ملا، اس لیے مجھے یہ علم وافر ملا۔ اینڈ اے سبجیکٹ فار ویمن، آج تک کوئی عورت نہیں آئی میرے پاس یہ نہ اس نے کہا کہ میرا بچہ 2 کلاس نیچے چلا گیا، 10 نمبر کم آیا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، دیکھو خدا کے بندو، اگر ہر چیز ہی خدا کی دین ہے، اگر اللہ نے زندگی دینی ہے، رزق دینا ہے، امن دینا ہے، سکون دینا ہے، ہر چیز ہی اللہ، کیا علم اللہ نے نہیں دینا؟ ادھر کیوں نہیں صبر کر جاتے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے بچوں کے نصیب میں ایسے ہی علم رکھا؟ ادھر آپ کوئی ماں صبر نہیں کرتی اس کے۔ Maybe sometimes God hears their voices، تو اللہ ہمیں توفیق دے، کرم فرمائے، اور ہم یہ پہچانیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ خدا کی امانت ہے، ہر لمحہ حیات اس کی امانت۔ We have to make some decision، اور وہ بڑا سمپل ڈیسیشن ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں نے تمہیں عقل و شعور بخش دیا، بہت بڑا استاد ہے، عالم ہے، اللہ ہی علم والا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تمہیں آزادی اگر تم چاہتے ہو نا کتنی دی، صرف اتنی دی ہے کہ تمام عقل و شعور بخش کے تم سے صرف ایک جواب کا طلبگار ہوں، اما شاکر و اما کفورا۔ مجھے مانتے ہو کہ مجھے نہیں مانتے؟ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔